قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الوراء وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. تریش دی گوڑ ہوتاس آج ہمیں انشاءاللہ تعالی تقسیم الفعل باعتبار زمانی. ہم نے کہا تھا کلمے کی عرب کلام کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. جو اس میں یہ دوسری قسم ہے فعل، اس کی قسمیں باعتبار زمانی ہی. کس اعتبار سے؟ اس کا مطلب فعل کی ایک اور تقسیم ہو سکتی ہے لیکن وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ کسی اور اعتبار سے ہوگی. فار ایگزامپل وہ ہوگی مجرد یا مزید ہونے کے اعتبار سے. وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں فی الحال ہم اولا تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور یا کم سے کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اطمینان قلب ہونا چاہیے. ہم اس وقت مسجد میں ہیں. کتنے لوگ بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود اس دولت سے محروم رہتے ہیں. ہم مسجد میں ہیں. اور سلف صالحین کے جس طرح علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے فضل علم السلف علی علم الخلف، کہ جو متأخرین ہیں، جو بعد کے لوگ ہیں، ان کا علم اتنا پروان نہیں چڑھا، اتنے وہ راسخ فی العلم نہیں بن پائے. سلف صالحین کی فضیلت ہے، ان کے علم کی بھی فضیلت، ان کی شخصیات کی بھی فضیلت خلف پر جو بعد میں آئے. ون آف دا ریزنس اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مساجد میں پڑھا کرتے تھے. لیکن آج چونکہ اب مجبوریاں بہت ساری ہیں تو اس وجہ سے مدارس اور کالجز، یونیورسٹیز کا انعقاد کرنا پڑتا ہے. آج کے درس کا خلاصہ ہم تھوڑا لکھنا چاہیں گے. یہ جو الفعل ہیں، اس کو پڑھو. ہاں بالکل. اکثر ہمارے ہاں پڑھتے ہیں الفعل، فعل کو یوسنا ایگزامس کوالیفائی کو کی. یہاں یہ ہے الفعل، نہ کہ فعل. جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں فقہ، حالانکہ وہ ہے الفقہ یا الفقہ. اچھا، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. شروع ہوتا ہے وہاں ماضی سے، آپ چاہے ماضٍ کہو یا الماضی کہو. دوسرا ہے وہاں المضارع، اور آخر پہ ہے وہاں الامر. اچھا، پہلے تو آپ جان لو کہ ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہ زمان پر دلالت کرتے ہیں. پھر مسئلہ ہے کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا، اس پر تھوڑا جو ہے دار و مدار ہے. یہ ہے قبل زمن التکلم یا تکلم جو آپ نے کہا. تکلمی. اور یہ ہے فی یا اثنا التکلم. اور یہ ہے بعد التکلمی. اچھا، ماضی فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن قبل زمن التکلم، میرے بات کرنے سے. سب بولو بھائی، پہلے. المضارع فی اثناء التکلم، یہ بھی دلالت کرتا ہے لیکن جب میں بات کر رہا ہوں اس ہی وقت،
یہ اکثر ہوتا ہے. دیکھو آپ سوچ رہے ہوگے ہم کہتے ہیں یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس میں تو فیوچر بھی آ گیا، لیکن اصل مضارع میں یہ ہے، اس کا ڈیفالٹ نیچر یہ ہے کہ یہ حاضر پر کلام کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یسبح الولد، یا ہم کہیں گے یقرأ الولد الکتاب، لڑکا کتاب پڑھ رہا ہے، نہ کہ ہم کہیں گے پڑھے گا. اصل اس کا یہ ہے کہ اس کا حاضر کا ترجمہ کرنا ہے اس وقت جو چل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے امر. امر کی بہت ساری تعریفات ہیں. کبھی کبھار امر حکم کے معنی میں بھی آتا ہے جو یہاں پر مراد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے پھر اوامر. کیا آتی ہے جمع؟ اوامر. یہ ہو گیا تب جب اس کا معنی ہوگا کمانڈ، یعنی حکم، آرڈر. اور جب امر کا معنی ہوگا معاملہ، تب اس کی جمع آتی ہے امور، معاملات. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سب معاملے لوٹائے جاتے ہیں، نہ کہ اوامر، کمانڈس وغیرہ. اللہ تعالیٰ کو کون حکم کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی مختصر تفصیل. لیکن اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو ذہن میں رکھنا تھا. ذاکر صحیح بات تشی تگانی صرف شیچا ماضی بلکہ سن سے ماضی تے کرت ادیز مضارع تے امر تھے جیتی. بس ایک اور چیز ہمیں پڑھنی ہے. اب میں سے کس کو یہ سمجھ نہیں ہے؟ مرشد صاحب پوزا پوز. ہاں اچھا ٹھیک. دیکھو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا یہ جو ماضی ہے نا، الماضی. دیکھو اگر آپ کسی عربی سے کہو گے یار تمہاری زندگی میں اتنے مصائب ہیں، اتنے مشکلات تم نے جھیلی ہیں اپنی گزشتہ زندگی میں، وہ کہے گا یار مزہ ما مزہ، جو ہوا سو ہوا. مزہ کہتے ہیں گزرنے کو. قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا ان سے آپ کہہ دیجئے ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، ان کو اس سب کی مغفرت کی جائے گی، ما قد سلف، جو کچھ پیچھے گزرا. سلف، مزہ، یہ سب اسی معنی میں ہے. اس سے پہلے آپ کو کہنا ہوگا کل استاد نے درس دیا، یہ پاسٹ کا، یہ کل ہو گیا ہے. درس المدرس بالامس، کل استاد نے درس دیا، یہ ہو گیا اس سے پہلے. اگر اس وقت کی بات چل رہی ہے یا آگے ہونے والا ہے، پریزنٹ یا فیوچر میں، تو وہ مضارع میں داخل ہوگا. مضارع لغت میں اس کا مطلب ہے مشابہ. ضارع مطلب شابہ، یضارع یشابہ، کسی چیز کے مثل ہونا. اچھا، امر کہتے ہیں کمانڈ کو، حکم کو. میں آپ کو کہوں گا قم، اٹھو، ذرا اٹھو. میں نے آپ کو یہ حکم کیا ہے نا، اس بٹیا سمجھ. تو جب میں نے آپ کو یہ حکم کیا، میں نے آپ سے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ قیام، کہ آپ اٹھ جائیں. یہ کب ہوگا لیکن؟ کیا میرے کمانڈ دینے سے پہلے ہی ہوگا؟ یہ مت ہوگا. جب میں کمانڈ دوں گا اس کے بعد ہوگا. یہ تھا. اب ہے ان کی علامات، وہ بھی میں بتاؤں گا. بیٹھو، اب سمجھ آیا؟ جزاک اللہ خیر. الماضی، علامات تو ان کی بہت ساری ہے، لیکن ہم یہاں تھوڑی جو ہم لکھ سکتے ہیں وہ. ایک اس کی علامت ہے تاء التأنیث الساکنہ. چلو اس کو ہم مختلف انداز سے لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہی ہے. مضارع میں ہے سین، مضارع میں ہے سوف، مضارع میں ہے ان، مضارع میں ہے پھر لن بھی کہہ سکتے ہیں. پھر تو بہت ساری چیز آئیں گی، پھر لم بھی آئے گا، ہے نا، پھر تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. لم بھی ہے، اور بھی کیا تھا، لمہ بھی ہے، بالکل. جوازم، نواسب، لکھا ہے ان بھی. چلو ٹھیک ہے، ان بھی اور لمہ بھی کہہ لو.
تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم دیکھنا تا التأنیث الساکنہ. چلو پہلے ہم لکھ ہی لیتے ہیں اس کو. اور امر کی یہ ہے، یہ کرتے ہیں تا المخاطبتی. اب ایک منٹ رک جاؤ، لکھو مت، اب پہلے یہ دیکھو. الماضی تا التأنیث الساکنہ، یہ قبول کرتا ہے تا کو جو تأنیث یعنی فیمیل پر دلالت کرتا ہے اور ساکن ہوتا ہے. ایگزامپل دخلت، قالت امرأۃ العزیز، یہ ہے قالت. ہاں قالت ذهبت شربت وغیرہ، اس پہ تا میں کیا ہے؟ سکون ہے نا، ساکن ہے وہ. تا التأنیث الساکنہ جہاں آپ دیکھو تو آپ سمجھیں یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ یہ نا علامت ہے ماضی کی. اچھا مضارع کی علامت یہ ہے، سائن یہ ہے سین. کلا سیعلمون ثم سیعلمون. اچھا سوف، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ان عن المجرمین وہ عین سے ہے، وہاں عن النبأ العظیم بھی عین سے ہے. یہ جو ان تصوموا خیر لکم، اگر آپ روزے رکھیں گے یہ آپ کے لیے خیر ہے. ان تصوموا، اس کو پھر کہتے ہیں مصدر مؤول. مجھے لگتا ہے وہ مجھے یہاں نہیں کہنا چاہیے. مصدر مؤول وہ ہوتا ہے صیامکم خیر لکم، وہ شاید میں نے اجر میں پڑھا تھا شاید. ان تصوموا، ان ایک اور سمجھ سکتے ہو آپ، سائن ہے کس کی؟ مضارع کی. لن بھی داخل اسی پر ہوتا ہے. لن یغفر اللہ لہم، لن یغفر، وہ الگ بات ہے کہ یہ آگے پھر فتحہ دیتا ہے چونکہ یہ نواسب میں سے ہے. اس کا مطلب لن داخل ہوگا، وہ بھی ایگزامپل ہوگی یا سائن ہوگی کس کی؟ مضارع کی. اچھا آگے لم، لم یلد و لم یولد، لم یہاں پر دونوں مضارع ہیں. اور میں نے کہا تھا، چلو وہ بھی بتاتا ہوں ابھی، ان نہیں، یہ وہ والا نہیں ہے، کیونکہ ان جو ہے نا وہ اسما پر داخل ہوتا ہے. ان المسلمین والمسلمات وہ دونوں ہیں. اچھا الف لام بھی اس پر، ان المسلمین اسما ہے وہ. یا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ان ٹھیک ہے. لما ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یدخل، دیکھو اس کو آپ یاد رکھنا ایسے. ہو سکتا ہے یہاں پر لگے آپ کو یہی اتین، اتین یا انئی، تو چلو اس کو چھوڑ دو، تو ڈیلیو آ رہے ہیں ہم سے. اتین، کوئی مضارع ایسا مجھے دکھا دو جو حمزہ تا یا نون سے شروع نہ ہو. اکتبو حمزہ سے ہو رہا ہے، تجری تا سے ہو رہا ہے. اچھا یاکلو، ہاں کیا آپ نے کہا؟ یرکبو وہ ہے یا سے. اچھا نستبقو نون سے. سمجھتی؟ جو بھی مضارع شروع ہوگا ان میں سے یہ اتین میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور آئے گا. ہاں اور یہ ہے امر تا المخاطبہ. وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حُزِّی، مثلا دیکھو میں آپ کو کہوں گا ابشر، آپ کو بشارت ہے، لیکن جب یہی فیمیل کو کہنا ہوگا وہاں کہنا پڑے گا ابشری. اس کا مطلب امر جو آرڈر ہے وہ قبول کرتا ہے یا تا المخاطبہ، کیونکہ ہم یہ آگے والے کو کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے ان شارٹ جو ہم نے علامات کے طور پر بتا دیا آپ کو. اور یہ فی زمن تکلم ہے، بات کرنے کے دوران ہے، یا اس سے پہلے ہے، یا اس کے بعد ہے. اب یہی اگر آپ نے یہ بورڈ پہ سمجھا، یہی کچھ یہاں اب یہ بحث میں قواعد میں کہیں گے. کس پر؟ بسم اللہ. تقسیم الفعل باعتبار زمن، الفعل الماضی. آپ نے پڑھا بے اعتباری، حالانکہ یہاں پر یہ حمزۃ الوصل، اس کا مطلب پڑھنا ہے بے اعتباری. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ. الامثلہ جرى الكلب، وقف الرجل، ضاع الكتاب، دقت الساعة، جاءت البنت، باضت الدجاجة. جزاکم اللہ خیرا. جرى الکلب، کتا دوڑا، کتا دوڑا. اس کی جمع میں نے کہی تھی الکلاب اور الکلالیب. اچھا جتنے بھی یہ 6 کے 6 ایگزامپلس ہیں یہ سارے افعال لازمہ ہیں. لازم افعال مطلب اس کو مفعول کی ضرورت
نہیں ہے. جہر الکل کتا دوڑا, اب کہاں ضروری کہنا اس میں مفعول کی ضرورت ہے ہی نہیں. اگر مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متعدی. مثلا ضرب حامد, حامد نے مارا, کس کو مارا؟ یہاں مفعول کی ضرورت ہے, وہ پڑھو گا آگے انشاءاللہ. اچھا, وقف الرجل, آدمی ٹھہرا, وقف یقف وقفا وقوفا فهو واقف. اچھا, اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے, عربی پڑھتے ہو نا, یہ پڑھو عربی. وقف یقف, اللہ تعالیٰ نے کہا وقفوہم انہم مسئولون, ان کو آج روکو, قفوہم, ان کو آج روکو, انہم مسئولون, یہ کہا جا رہا ہے آج ان سے سوال ہوگا. وقفوہم انہم مسئولون, آج ان سے, یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا, سلف صالحین میں سے ایک بزرگ شخصیت نے پوری رات اسی آیت کے ساتھ گزاری. وقفوہم انہم مسئول. ہم ایک بار پڑھیں گے, دو بار پڑھیں گے, دوسری بار ٹھیک ہے یار آگے چلو. وقفوہم نہیں, آج روکو ان کو, انہم مسئولون, آج ان سے سوال ہوگا. تبھی عائشہ رضی اللہ عنہ, ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے کہا تھا آپ کو کچھ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان سے کہا کہ اصلاً حساب, کسی کا حساب و کتاب لگنا ہی, انہ من نوقش فقد ہلک, جس کا مناقشہ شروع ہو گیا, جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا, فقد ہلک, وہ ہلاکت کے وہ دلدل میں وہ پھنس چکا ہے. اس لیے اصلاً ہم کہتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, واللہ عالم, چونکہ یہ مأثور دعا بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اللہم لا تحاسبنا, ہمیں حساب نہ کرنا, کیونکہ اگر ہمارا حساب لگا پھر کون وہاں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. وقف الرجل, اچھا مجھے کہنا تھا آگے نا اس میں آیت, وقف الرجل, آدمی ٹھہرا, آدمی ٹھہرا, اسی میں سے ہے موقف. موقف ایسی جگہ کو, مفعل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ایک عالم پوری اپنی بحث مباحثہ زندگی بھر کے کتابیں پڑھ کر ساری بحث کا نچوڑ, پھر جب جہاں پر وہ پہنچتا ہے, کوئی رائے اختیار کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں موقف. یعنی یہاں وہ سارا سفر کر کے یہاں ٹھہرا ہے. سمجھتی ہوں؟ یس ٹھیک, وقف الرجل, آدمی ٹھہرا, ٹھیک. ضاع الکتاب, اگر ہوگا ضاء حمزہ سے, اس کا مطلب ہے روشن ہوئی, ضاء الکتاب, لیکن یہاں ہے کس سے؟ عین سے. ضاع الکتاب مطلب کتاب کھو گئی, ضیاعا فهو ضائع. اچھا, کتاب, ٹھیک ہے, کتاب کھو گئی. دیکھو یہاں بھی لازم ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. دقت الساعۃ, گھڑی بج اٹھی. دقہ, ایک کہتے ہیں دقہ نو کرنے کو, عرب کہتے ہیں دق الباب, دروازہ بج اٹھا یعنی دروازے پر کوئی ہے, کوئی نوک کر رہا ہے. اچھا, الساعۃ, ساعہ کہتے ہیں کس کو؟ گھڑی کو, اور قیامت کو بھی کہتے ہیں. تبھی یوسف وابل نے کتاب لکھی ہے اشراط الساعہ. اشراط الساعہ مطلب قیامت کی نشانیاں, اشراط بمعنی علامات. دقت الساعۃ یعنی گھڑی بج اٹھی. اچھا آگے ذرا پڑھو. اچھا جس کتاب کی ہے, ٹھیک. کیا مطلب؟ آگے لگے, خطرناک ترجمہ کرا یار. ٹھیک ہے آگے. وبعدت الدجاجۃ, بعد یہ بھی تو ہوتا ہے کیا, بعد ہوتا ہے انڈے دینا. کاکر دیا تو بولے کچھ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے یار. کنتو ہوں جو کاکر تی دِوان تیلے اتھ پہ اتھ گول تھا لاسٹس تہ گو. اس نے بولا آج سے مرغے بھی, آپ دیتے ہو انڈے. بعدت الدجاجۃ, مرغی نے انڈا دیا. کاکر تو ٹھوت ہے فقط البحث. تأمل الكلمات الأولى في الأمثلة السابقة
تجدها أفعالا. ہاں آپ غور و فکر کرو یہ جو پہلے کلمات ہیں نا ان پر آپ ان کو پائیں گے یہ سارے افعال ہیں. جرا بھی فعل ہے, وقف بھی فعل ہے, ضاع بھی فعل ہے, دقت. میں نے کہا تھا فعل ماضی کی علامت یہ ہے کہ وہ کیا قبول کرتا ہے, وہ لکھا بھی ہے ابھی, تا و تانیث ساکنہ. یہاں پر کیا ہے دقت, تا کیا ہے یہ اصل میں تھا ساکنہ, پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دے دی, دقت الساعۃ. ٹھیک آگے. لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن الخاص. کیونکہ ہر ان میں سے ہر کوئی کسی مخصوص زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں کام ہوا ہے. اچھا وإذا تدبرت هذا الزمن في كل منها وجدته زمن ماضيا. ذرا غور و فکر اس پر کرو. اگر آپ غور و فکر کرو گے آپ پاؤ گے کہ یہ کلام کرنے سے پہلے یہ سب کچھ گزر چکا ہے. اچھا فكلمة جرى في المثال الأول تدل على جرى علی الجری في الزمن الذي مضى قبل تکلم. ہاں جو میں نے کہا یہ بھاگا ہے یا دوڑا ہے لیکن کب, کہنے سے پہلے. ٹھیک. وكلمة وقف في المثال الثاني تدل على الوقوف في الزمن الذي مضى قبل التكلم أيضا. وهلم جرا. اور اسی طرح سے ہم نے کہا وہ آدمی ٹھہرا, لیکن وہ ٹھہرا ہے پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں چل رہا ہوگا, یہ پہلے کی بات ہے. وہلم جرا. اور اسی طریقے سے آپ آئیے اور چلتے جائیے یعنی ایکسٹرا الی آخر وغیرہ وغیرہ. ولذلك تسمى كل كلمة من الكلمات فعلا ماضيا وكذلك جميع الكلمات التي من هذا النوع. ہاں جو بھی اس قسم کے ہیں ان سب کو کہتے ہیں فعل ماضی کیونکہ وہ گزر چکا ہے. القاعدۃ الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الماضي. ہاں ٹھیک ہے, ہر کوئی کام جو دلالت کرتا ہے کسی عمل کے واقع ہونے پر. دیکھو حصول میں نے کیا کہا تھا, واقع. حصل جب آئے گا کسی بھی حرف جر کے بغیر یا کسی بھی متعلق کے بغیر تو وہ وقع کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا الفعل المضارع. ذرا آپ کہو فعل مضارع کیا ہوتا ہے. چلو جزاکم اللہ خیر. آپ اس کی علامات بتاؤ. ان یا وچا ٹھیک جب دیکھ کے بتاؤ. ٹھیک جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے آگے. اچھا مگر ذاکر چندن کیا ہیں کیونکہ ہم نے آج میں ڈسکس کیا ہے. آج تک تم لوگوں نے کتنی بار سنا ہے فا عین اور لام, یہ مطلب سارے کلمات کی اصل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے یہ میں تسلیم بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتاؤ حروف تہجی تین ہی ہیں, مت ہے تین. عرب نے حروف تہجی میں صرف انہی تین کا انتخاب کیوں کیا. سوال جنوین ہے, گوٹ سے سوال پرسن لایا کن نا, حروف تہجی اتنے ہیں انہی کا انتخاب کیوں. یہ جو فا عین لام ہے انہی کا انتخاب کیوں کیا فا عین لام کا, بتاؤ بھائی. کیونکہ کرو کچھ بھی گیس کرو یار, اس میں کیا ہے, ہم تو یہاں سیکھ رہے ہیں. اس میں وزن ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی افعال آ رہے ہیں ان کی وزن. ٹھیک ہے لیکن وہ ہم دوسرے اگر حروف بھی ہم رکھتے اس پر تو اس سے بھی ہم دیکھ سکتے تھے, ہے نا. مجرد زائد اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کا کون ہے اور زائد حروف کون ہے, بالکل یہ اس کی غرض ہے. فعلون عرب نے اس کو ایک وزن بنایا. ٹھیک ہے, جو مثلا ضرب فعل, اس سے فعل حمل ہم دیکھ سکتے ہیں. یا اس سے پھر ہمیں الف لام ضارب فاعل, پھر اس میں بھی ہم اضافہ کرتے ہیں. وہ اپنے وزن کی بات صحیح کہی, لیکن یہاں یہ حروف ہی کیوں ہے فا عین اور لام. بتا خود ہی جس طرح انہوں نے گیس کیا الحمدللہ جزاکم اللہ خیرا, اس نے گیس کیا بہت اچھی بات ہے, آپ بھی کرو. اور علم میں گیس کرنا جائز ہے. بتاؤ کیونکہ میں اب بتانے لگا ہوں. میں اب بتانے لگ گیا ہوں. کس کس کو لگتا ہے یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. ٹھیک ہے ہمیشن باسا کیا ون سا کیا ہے میں سا چاہے نے سمجھ کیا آپ کو پتا ہے ذرا بتاؤ. تیلے تو نہیں آتے تل کی نا گوئی شیش بیل بھی ہے دیدی. فا عین اور لام.
اگر آپ تھوڑا غور و فکر کرو گے، فا شفوی حرف ہے. شفتن کہتے ہیں ایک ہونٹ کو، شفتین کہتے ہیں دو ہونٹ کو، یعنی یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. عین ہے حلقی، لام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسنان پلس چلو لسان مان لیتے ہیں یہاں، پھر ہم اس کو ایک اور بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ ہے. آپ سوچ رہے ہو یہ ہم تجوید تو نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فا شفوی حرف ہے، عین حلقی حرف ہے، لام اسنان یعنی دانت پلس لسان یعنی زبان کو جب ہم اس کا کچھ کرتے ہیں تو نکلتا ہے کیا؟ لام. ون سنو، اب غور کرو، فا عین لام کا انتخاب عرب نے اس لیے کیا، کس لیے؟ یجتمع فیہ کل المخارج، سارے مخارج اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے ہونٹ بھی انوالو ہوتے ہیں، اس میں ہمارے حلق سون ہوٹ، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہٹس نہیں، اردو میں تھروٹ کہتے ہیں، انگلش میں ہمارا گلا بھی اس میں انڈلج ہوتا ہے. اسنان پلس لسان، دانت بھی زبان بھی، کچھ رہ گا اس میں؟ جزاکم اللہ خیر. سچ میں خیشوم اس میں رہ گیا، لیکن وہ سچ میں اس میں نہیں ہے، وہ گناہ وغیرہ کرنے میں ہے. آپ نے اچھی بات کی. دیکھو یہ ہوتا ہے ایکٹیو رہنا، ایسے طالب علم بنو. یہ آپ نے اچھی بات کہی، خیشوم اس میں انوالو نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مخارج اصل میں یہ ہے مین وہ اس میں ہے. یہ وجہ ہے. اچھا یہ ایک وجہ، ہم نے اچھی بات کہی، یہ ایک وجہ ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں واحد. اثنان اس میں یہ ہے کہ یدخل کل حدث فیہ. اس کو بھی غور کرو، پہلے آپ لکھنا بند کرو، ایک منٹ. ہر کوئی حدث یعنی کام ہونا، کوئی چیز ہونا، یدخل فیہ وہ فعل میں داخل ہوتا ہے. ایگزامپل، دخل وہ داخل ہوا، فعل اس نے کام کیا، داخل ہونا بھی کوئی کام ہی ہے نا. خرج وہ نکلا، فعل اس نے کام کیا، خروج بھی ایک کام ہی ہے. شریب اس نے پیا، فعل شرب بھی ایک کام ہی ہے. ہر کوئی فعل ہو نہیں سکتا، کوئی حدث نہیں ہو سکتا، کوئی اکرنگ، کوئی ہیپننگ نہیں ہو سکتی سوائے یہ کہ وہ فا عین لام میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے عرب نے اس کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا الامثلہ ابھی پڑھیں گے تلفظ سے پر. میں نے کہا تھا آپ کو ادھر آؤ، ادھر نزدیک. ہاں ٹھیک ہے. یدی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. میں دھو رہا ہوں، اغسل افعل. دیکھو میں نے کہا تھا مضارع کی علامت کیا ہے، مطلب علامت میں سے وہ نا وہ حروف جو میں نے کہے تھے، الف تا حمزہ تا یا نون، ان میں سے حمزہ ہے یہاں پر. اغسل ٹھیک ہے. یدی اپنے دونوں ہاتھ، کیونکہ یدی بھی کہہ سکتا تھا لیکن کہا یدی، میں اپنے دونوں ہاتھ. اچھا ٹھیک، دھو رہا ہوں. البسو ثیابی، اپنے کپڑے، ثیابی میرے کپڑے. اچھا ثوبن اس کی جماعتی ہے ثیابی، ثوبن کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جماعتی ہے ثیابی. اثوبن بھی اور اثوابن بھی، اثوابن بھی. ٹھیک ہے. اچھا اسی میں سے وہ مشہور شعر ہے، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. اصل یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد گزر گئے، اس دنیا سے چل بسے، نہیں رحمہ اللہ. اصل یتیم وہ ہے جو اس علم سے محروم ہو گئے. اچھا یہ ہے عربی پڑھنے کا مطلب ثمرہ، اور اس میں ایک لذت ہے، لیکن بشرطے کہ انسان اچھے سے پڑھے. اچھا نلعب بالکرۃ، ہم کھیل رہے ہیں کس کے ساتھ؟ میں نے کہا تھا اردو میں اس کو کہتے ہیں گیند. ہاں گیند کے ساتھ. کرہ اس کی جماعتی ہے قرابی، قرا یا لکھنا ہے لاسٹ میں، لیکن وہ چلو آپ پڑھو گے اس میں مکسور اور اس میں منقوص میں. قرا بھی آتی ہے اور قرات بھی آتی ہے، الف تا کے ساتھ بھی آتی ہے. اچھا نلعب
آپ جانتے ہوں گے علامہ ابو العطاہیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو العطاہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یہ مجھے اس پر یاد ہے، نلعب باللعب، کیا ہم لہو و لعب میں مستی میں مست ہو جائیں، وایامنا تذهب، جب کہ ہمارے دن بدن گزر رہے ہیں، ہماری زندگی میں سے ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، ونلعب والموت لا يلعب، اور ہم کھیلنے بیٹھے یوں ہی ہم مستی میں ہیں اور موت کھیلتی نہیں ہے۔ اچھا، نمشی فی الحقول، ہم چل رہے ہیں کن میں؟ حقل کہتے ہیں فیلڈ کو، کھیت، ہاں حقول کھیت، کھیتوں میں۔ اچھا، ینبح الکلب، کتا بھونک رہا ہے، بالکل، حارس، اچھا اس میں بھی سمجھ آتا ہے، قلب کتا، قاف سے قلب دل، اس میں عربی زبان کی وہ دقیق بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ینتبہ الحارس، حارس یعنی نگران، اچھا اس کا دیش ینتبہ الحارس، یہ جو یہ ہے کیا نام ہے، حارس منا امس، نگہبان کو جو رکھوالی کرتا ہے، واچ مین کہہ لو، وہ ینتبہ، وہ متنبہ ہو رہا ہے، سو چھُ ہوشیار گژھان، وہ بیدار ہو رہا ہے اس وقت۔ انتبہ، انتبہ اصل میں ہے اس کی اصل ثلاثی ہے نبوہ ینبہ نباہتن، فہو نبیہ، نبیہ وہ متنبہ ہے، نباہہ۔ اچھا، تأکل البنت، لڑکی کھا رہی ہے۔ اچھا، تذبل الوردۃ، ذبل یذبل، تذبل الوردۃ، وردہ کہتے ہیں گلاب کو، وردات اس کی جمع، یا ورود بھی اس کی جمع ہے، ورود۔ تذبل الوردۃ، گلاب سوکھ رہا ہے، یا سوکھنے سے اچھا ہے کیونکہ سوکھنے کے لیے آتا ہے تجف، جف یجف تجف الوردۃ، لیکن یہاں ہے تذبل۔ دیکھو کوئی بھی کلمہ عربی میں نہیں ہے ایسا جس کا 100% کوئی دوسرا سائنونیم ہو۔ ایگزامپل دوں گا میں، ایمان اور اسلام، ہم کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، لیکن جب یہ جمع ہو جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اذا اجتمع، جب وہ ایک ساتھ آ جائیں، افترقا، ان کا معنی اب ڈفرنٹ ہوگا۔ اچھا، تذبل مرجا رہا ہے، کون؟ الوردۃ، گلاب، یعنی گلاب مرجا رہا ہے۔ اس میں سے ہمیں تربیت کی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیڑ اگائیں، جس کو یہ لوگ آج کل ایفورسٹریشن کہتے ہیں، اور جو پیڑ ہم اگا رہے ہیں یا آلریڈی ہمارے اسلاف نے ان کو اگایا رکھا ہے، جن کی احادیث میں فضیلت بھی آئی ہے، ہم کیا کریں؟ ہمیں ان کا دھیان رکھنا ہے، ان کو پراپر وہ اریگیشن وغیرہ ملنی چاہیے۔ اچھا، البحث، اس کو کوئی 10 منٹ رشتے کے ٹائم نا پتہ گژھان، ہم کریں گے کام، مظاہرے کو ہم ختم کریں گے، کل ہم اٹھائیں گے امر انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ ٹائم پہ پہنچو کدھر کلیہ۔ البحث، الکلمات الاولی فی الامثلة السابقة كلها افعال، پریویس ایگزامپلس میں سارے جو کلمات ہیں وہ افعال ہیں۔ اغسل، البس، اغسل، البس، نلعب، نمشی، ينبح، ينتبه، تأکل، تذبل، سارے افعال ہیں۔ لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص، کیونکہ ان میں سے ہر کوئی کسی مخصوص زمانے میں کسی مخصوص کام پر دلالت کرتا ہے۔ ان تدبرت هذا الزمان الخاص في كل منها وجدته اما حاضرا واما مستقبلا یا مستقبلا، اگر آپ ان پر غور کرو گے آپ پاؤ گے یہ زمانہ یا تو حاضر ہے ورنہ مستقبل ہے۔ فالفعل اغسل يدل على حصول الغسل في الزمن الحاضر بالمستقبل، اغسل دلالت کرتا ہے غسل یعنی دھونے پر، یا تو اس وقت ورنہ آنے والے زمانے میں۔ والفعل البس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر بالمستقبل، یہ پہننے پر دلالت کرتا ہے، البس اس زمانے میں یا آگے آنے۔ ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا، انہی افعال کو کہتے ہیں افعال مضارعہ۔ وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل من هذه الأفعال وأشباهها وجدته همزة أو نونا أو ياء أو تاء، وتسمى هذه الأحرف الأربعة أحرف المضارعة۔ میں نے یہ جو کہا آپ کو اتین، حمزہ، تا، یا، نون، کوئی مضارع نہیں ہے جو ان کے بغیر شروع ہوگا، ان کو کہتے ہیں احرف الزیادہ، احرف الزیادہ، یا نہیں احرف الزیادہ نہیں، عفوا احرف الزیادہ وہ ہیں، یہ احرف المضارع، احرف المضارع، احرف الزیادہ وہ دوسرے ہیں۔ احرف الزیادہ ہیں سألتمونیہا،
تو فعل تھا فعل، اس میں الف ایڈ ہو گیا، اس لیے سے یہ تھا خرج تھا خرج ہو گیا فعل، یہاں پر ایک ہی کلمہ دوسری بار آیا. اس لیے استخرج استفعل، یہاں پر حمزہ بھی ہے سین بھی ہے اور تا بھی ہے. یا پڑھو گے ابواب انشاءاللہ تعالیٰ اسی کتاب سے بھی آپ سیکھو گے ابواب کی خصوصیت کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا وہ سیکھو. القاعدة الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر بالمستقبل ولا يدل على ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من حروف المضارع وهي الهمزة والنون والباء والتاء جو هنا بك والياء والتاء والباء والتاء. یہ فعل مضارع حاضر یا مستقبل جو آگے آنے والا زمانہ ہے اس پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ ان حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ شروع ہو جائے اتین میں سے. وچھو بجے 9 اگر اس رسم ہم آئے نا سلی، اگر اس 8 بجے آئے آج مکلا ہو اسی وہیں ہیکو اسی پڑھ مگر ات گژھِ تھوڑا ٹائم تہ لگس نا، أسۍ ہیکو یہ پڑھ مگر تھوڑا گژھِ ات بامبر. سود نام اگر تُہۍ ییٚتہِ نیٖرِو تۄہہِ چھُو پرابلم کینٛہہ ژٕ چھِ گھر گژھُن، ژٕ کتہِ چھُکھ بسان؟ اچھا چھُکھ گژھان. سود نام اگر أسۍ بند کرو ژےٚ ما چھِ کانٛہہ پرابلم، ژٕ وٕچھ تیٚلہِ وٕچھ ژٕ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل الامر، کیونکہ تقسیم پڑھیں گے نا ہم اس کو ختم کریں گے. الامثلہ العب بالقرۃ، گیند کے ساتھ کھیلو، یہاں حکم ہے طلب ہے. اطعم قطک، اپنے بلے کو کھلاؤ. اطعام الطعام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. اچھا نظف ثیابک، اپنے کپڑوں کو صاف کرو، طالب علم پر یہ زیادہ لاگو ہوتا ہے. نم مبکرن، جلدی سویا کرو، جلدی کیا ہے سو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو ویک. تمہل فی السیر، چلنے میں تھوڑا ہاں جلدی نہیں، تمہل میان روی بھی نہیں، تمہل کہتے ہیں یار مہلت کے ساتھ آرام سے سلولی. ہاں اجد مضغ الطعام، ذرا اس کا ترجمہ کرو کوئی. یلا ذاکر وجد یجدو، اب بتا ذاکر امس باسو یہ چھنا پتہ یہ تھوڑا مشکل، یہ چھنہ ہو کینٛہہ، یہ ہے آئی لگے اس نے. ہاں بالکل اس نے ٹرانسلیشن اس نے صحیح کیا. جو کھانا ہے مضغ اس کو چباؤ اجد اچھے سے. اجاد یجید، یہ وجد یجد میں سے نہیں ہے. اجاد یجید اجادتن فهو مجید، مجید یعنی جو ایکسپورٹ ہوگا کسی چیز میں. اجادہ اتقان. البحث الکلمات الاولى في الامثله المتقدمه افعال، پریویس ایگزامپلس میں سارے افعال ہیں، وربس ہیں. لان كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، زمان خاص پر دلالت کرتے ہیں. واذا تدبرنا هذه الافعال، تدبر کریں گے ان افعال پر، وجدنا المتكلم في كل منها يطلب من المخاطب ويأمره ان يأتي عملا في الزمن المستقبل. یہ اپنے مخاطب جس کے ساتھ یہ خطاب کر رہا ہے اس سے طلب کر رہا ہے کہ آپ میرے کہنے کے بعد کوئی کام کرو. جس طرح میں نے ابھی سے کہا کم کھڑے ہو جا، یہ اس کے بعد کھڑا ہو گیا. ومن اجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الافعال فعل امر، تبھی اس کو فعل امر کہتے ہیں. فالفعل العب في المثال الاول يطلب به من المخاطب اتيان اللعب في الزمن المستقبل. العب جب کہا یہ کھیلے گا لیکن مستقبل میں، ابھی وہ اس وقت کھیل نہیں رہا ہوگا. وهو لذلك فعل امر، تبھی یہ فعل امر ہے. والفعل اطعم في المثال الثاني، دوسری مثال میں جو یہ اطعم ہے، يطلب به من المخاطب حصول الاطعام في الزمن المستقبل، اس میں کھلانے پلانے کی طرف مستقبل میں اشارہ ہے یا طلب کیا جا رہا ہے. وهو لذلك فعل امر ايضا، یہ بھی فعل امر اسی لیے ہے. وهكذا يقال في بقية الافعال السابقة، اسی طرح سے دوسرے افعال میں بھی کہا جائے گا. القاعدة فعل الامر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل. تو یہ کیا ہے، یہ کیا شیز بوزا آنے والے زمانے میں جو جب کوئی کسی کام کا مطلب آپ یہ کرو گے کہ اس کی ریکویسٹ کرو گے، طلب کرو گے، تو اس کو فعل امر کہتے ہیں. اچھا اقرأ العبارات الآتية وميز الافعال الماضية والافعال المضارعة وافعال الامر. جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج اليه. جنى فعل ماضی، وباع فعل ماضی، ثم اشترى فعل ماضی. جنى الفلاح، کسان نے کاٹا، قطنه اس کا کاٹن، اس کا کاٹن یعنی جو اس کی کھیت پر اگتا تھا. وباعه پھر اس نے اس کو بیچ دیا. ثم اشترى پھر اس نے کیا خریدا،
بِبَعْضِ ثَمَنِهِ، اس کی بعض جو قیمت ہے اس کی بعض قیمت سے اس نے خریدا، مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جو اس کو ضرورت تھی، جو اس کی حاجت تھی، کاٹن کو بیچ دیا اور جس کی ضرورت تھی وہ لایا۔ اچھا، نظر الطفل إلى الطائر، بچے نے پرندے کی طرف دیکھا، وهو يحلق في السماء، اور وہ آسمان میں گول گول کر رہا تھا، ہاں ارد گرد ایسے وہ سرکل بنا تھا، اس میں سے حلقہ کہتے ہیں سرکل کو۔ فأحب أن يطير مثله، اس بچے کو بھی خواہش ہوئی کہ کاش میں بھی اسی طریقے سے اڑتا۔ تو حبت العواصف لیلا، جو آندیاں ہیں، سٹارمز ہیں، طوفان ہے، وہ رات کو چلی، پھر کیا ہوا؟ فأطفأت المصابیح، اس نے چراغوں کو بجھا دیا، وقتلعت بعض الاشجار، اور بعض پیڑوں کو تو اس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ سمجھتے ہیں؟ بات ہوتا ہے اشارت ہوا۔ ستذیب علی الغنم، بھیڑیے نے حملہ کیا غنم، ریوڑ پر، شاباش، میں ضرورت اس کا کوئی ہونا چاہیے یہ اچھا لفظ، ریوڑ پر۔ فافترس واحدۃ، پس اس نے ایک کو چیر پھاڑا یا شکار کیا، وفر ہاربا، اور بہت تیزی سے بھاگ گیا۔ ستا فعل ماضی، اچھا، فافترس فعل ماضی، فر فعل ماضی، فرارا تھا اصل میں یہ فعل۔ ادخل البستان ومتع نفسک بمنظرہ، باغ میں داخل ہو جاؤ، متع نفسک بمنظرہ، اپنے آپ کو ہاں لذت دے دو اس کے نظارے سے، ولا تعبث بازہارہ وثمارہ، لیکن اس کے جو پھول ہے، فروٹس ہیں، ثمار ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ بےہودہ حرکت نہیں کرنا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اچھا، ادخل فعل ماضی، فعل امر، متع فعل امر، تعبث فعل امر، ولا تعبث فعل اصل میں نہی کے طور پر استعمال، ٹھیک ہے۔ لا تکثر من الکلام، زیادہ کلام نہیں کرتے، زیادہ کلام نہیں کرنا۔ ولا تنطق بما لا تعلم، اور وہ بات نہیں کہنا جس کا تمہیں علم۔ لا تکثر فعل امر، لا تنطق فعل امر، لا تعلم، تعلم یہاں مضارع ہے۔ اغسل یدیک قبل الاکل وبعدہ، 4 ہی منٹ میں ہم نے یہاں پہنچے، صحیح، میں کیا پڑھا پھر؟ اغسل یدیک قبل الاکل وبعدہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دو، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی، جس کی ترغیب ہم نے پہلے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وَنَضِّفْ أَسْنَانَكَ، اور اپنے دانتوں کو بھی دے۔ اور آج کل آ رہے ہیں ٹوتھ پیسٹ، ان میں کیمیکلس ہیں، ان میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہمیں سنت میں پہلے ہی مسواک تھا وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس، اور نیچرل، اور کہیں بھی جہاں بھی، مطلب یہ کیا کروں۔ وَلَا تُدْخِلِ الطَّعَامَ عَلَى الطَّعَامِ، ایک کھانے کو دوسرے کھانے پر داخل مت کرو، کیا مطلب؟ مسا کھیوت اخ تو دے پیٹھ دٲرِتھ بیاکھ، دے پیٹھ، ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ضع قبل كل اسم من الاسماء الآتية وضع بعده فعلا ماضيا يلائم یعنی يناسب، مناسب قسم کا فعل ماضی رکھنا ہے آگے ان اسماء کے۔ الغصن، ٹہنی، کیا مطلب؟ ٹہنی کیا؟ ہاں، مطلب اس کو اب فعل ماضی لانا ہے، ہم کہیں گے انقطع الغصن، ٹہنی ٹوٹ گئی۔ اچھا، الزجاج، انکسر الزجاج، زجاج کہتے ہیں اس کو، شیشے کو، شیشہ ٹوٹ گیا۔ القلم، انکسر القلم، قلم ٹوٹ گیا۔ الشمس، طلعت الشمس، اذا الشمس كورت، شمس یہاں مؤنث ہے۔ القطار، اسرع القطار، ٹرین نے جلدی کی۔ البحر، انفجر البحر یا ہاج البحر۔ الثمر، سقط الثمر، ثمر یعنی فروٹ گر گیا۔ اچھا، المصباح، اتقد المصباح، چراغ جل اٹھا۔ اچھا، ضع قبل كل اسم من الاسماء الآتية وبعده فعل مضارع يلائم، اب فعل مضارع لانا ہے۔ الريح، ہاں، تجری الريح، یہ ریح کس کو کہتے ہیں؟ ہوا یا آندھی چل رہی ہے۔ الغبار، غبار کہتے ہیں کس کو؟ یہ ہے گرد و غبار، ہم کہیں گے ثار الغبار، غبار اٹھا، گرد و غبار اٹھا، ہاں، یا گرد و غبار اٹھی، جو آپ کو مذکر ہونا مانے۔ الہلال، طالع الہلال یا رأیت الہلال، ٹھیک ہے، نہیں لیکن یہاں پر لانا ہے یہ مضارع۔ ارى الہلال، الاناء، اغسل الاناء، میں برتن کو دھو رہا ہوں۔ المصباح،
اطفأت المصباح، میں نے چراغ کو بجھا دیا. النہر، وضعت قدمی فی النہر، میں نے اپنے دونوں پاؤں کو کس میں؟ نہر میں ڈالا. السفینہ تجری السفینہ، سفینہ چل رہی ہے یعنی کشتی چل رہی ہے. القلم یکتب القلم، قلم لکھ رہا ہے. یا کتبت بالقلم. فعل مضارع اس میں فعل مضارع. الفأرۃ تخاف من القط، وہ اس سے کون؟ چوہی بلے سے ڈر رہی ہے. دیکھو یہاں تھوڑا جنڈر اپوزٹ ہے. اچھا آگے دوسرا جملہ پڑھو بھائی. ڈیش وراء صاحبہ، کیا مطلب؟ ینبح وراء صاحبہ، کتا بھونک رہا ہے جو اس کا مالک ہے اس کے پیچھے. اچھا. الدجاجۃ ڈیش کل یوم بیضۃ تبیض، مرغی ہر دن ایک انڈا دیتی ہے اور اگر وہ نہ دے تو ہڑتال ہوگا. الام ڈیش اولادہا تحب اولادہا، ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے. ضع فعل الماضی، اب جانا ہے فعل ماضی. الولد ڈیش الجلوس، ہاں نہ اس میں ڈالنا ہے فعل ماضی. میں نے خدا رحم الجلوس. آپ پہلے دیکھو یہ کیا ہے، اس میں مناسب کیا بیٹھے گا؟ فعل ماضی ڈالنا ہے. الفعل نہیں، الولد ڈیش الجلوس یحب احب الجلوس، اس کو بیٹھنا ہی پسند تھا. ٹھیک ہے آگے. یغتسل، پھر آئے گا یغتسل. بندہ نہر میں، اس میں کس میں؟ ندی میں. ندی میں اردو کا اصل ندی میں نہا رہا ہے. الخادم ڈیش الحجرۃ یکنس الحجرۃ سشتہ ڈوان، خادم حجرے کی صاف صفائی کر رہا ہے. علی ڈیش الہ یکنسو، اچھا کنسا، الخادم کنس الحجرۃ، اس نے اس کی صفائی کی یا جھاڑو مار دیا. علی الی فرنسا، ذهب الی فرنسا، سافر الی فرنسا. ایت بخمس جمل کل واحد منها مبدوء بفعل ماضی، ماضی سے شروع کرنا ہے. خرج الاستاذ من المسجد، کہا. فی المضارع يذهب الى المسجد، ہو گیا یار. یخرج یاکل یشرب ینبح یطرد یکثر، کچھ بھی لا سکتے ہیں. اچھا فعل امر انصر اخاک ظالما او مظلوما، حدیث میں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ایت باربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون احرف المضارع مختلفه. پہلے میں آپ کہو گے مثلا اجری، دوسرے میں کہو نقتل، تیسرے میں کہو، پہلے میں لایا ہم نے حمزہ، دوسرے میں لایا چلو اقتل، تا میں تدخل، یاکل، اور کوئی دوسرا لانا نہیں تو ٹھیک ہے. اکتب الجمل الآتیہ بعد تغییر کل فعل ماض فیہا بفعل مضارع. سار القطار یسیر القطار، ٹرین چل رہی ہے. طار الصقر، ایگل ہوتا ہے نا، گانٹ ہے تو اس کا شروع ہونا، وہ اڑ رہا ہے یا اڑ رہی ہے. فیلکن، اس کو فیلکن کہتے غالباً. سافر والدی، میرے والد نے سفر کیا. یسافر. مرض الغلام، بچہ بیمار ہوا. مرض یمرض، سمع یسمع. نزل المطر ینزل المطر، بارش گر رہی ہے. عطش الزرع، عطش الزرع کیا مطلب؟ فصل کو، اصل میں فصل کو پیاس لگی، لیکن پیاس کہاں لگتی، مطلب خشک ہوئی. یہ تھوڑے مجازی طور. ہاں. اکتب الجمل الآتیہ بعد تغییر کل فعل، کیا مضارع سے ماضی آئے لگائی. یغرد العصفور، غرد العصفور، چڑیا نے چہچہایا، ہو گیا. یثمر البستان، اثمر البستان، اس نے باغ نے پھل دیا. یبیع التاجر البن، باع تاجر البن، تاجر نے بن یعنی کافی کو بیچ دیا. غسل الولد یدیہ، لڑکے نے، یغسل ہے لیکن اس کو بنانا غسل الولد یدیہ، لڑکے نے اپنے
دونوں ہاتھ کو دھویا. اچھا تنظفو البنت ثیابہا نظفت البنت ثیابہا, لڑکی نے اپنے کپڑے دھوئے یا صاف کیے, تبھی وہ ہمارے بھی کرتے ہیں. اور اچھن فرصت لڑکے ایسے پاتھ اتھ مز دِوان تمنی آیت کریو اوٗرۍ. یجنی الفلاح القطنا جن الفلاح القطنا, کسان نے کاٹن کو کاٹا. حول المضارع نادی فعل امر واضبط الامر بالشکل, مضارع کو فعل امر بنانا ہے. احترم المعلمہ, احترم المعلمہ, معلم کا سکھانے والے کا احترام کرو. احفظ الدرس, درس کو یاد کرو. نظف الحذاء, اپنے شوز کو صاف رکھا کرو. یار کرو. اقرا اقرا فی الکتاب, اقرائی اقرا فی الکتاب, کتاب کو پڑھو. اشتغل فی الحدیقتی, باغ میں مشغول ہو جاؤ. انطق بالصدق, اصل میں ہونا چاہیے سچ میں نطق ینطق انطق, ٹھیک ہے, سچائی سے بات کرو. اچھا ذا کل فعل من الافعال الآتیہ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من ثلاث کلمات فاکثر. اچھا اس میں کیا لانا ہے؟ ثلاث کلمات, تین لانے ہیں, تین کلمات یا اس سے زیادہ. خرج المدرس من البیت وذهب الى المصنع, تین کیا ہم تو 300 بھی لا سکتے ہیں بھائی صاحب. ہاں یلبسو یلبسو الولد احسن الثياب یوم العید و یوم الفطر و یوم الاضحى و یوم النحر و یوم الجمعة و ایام البیض, اس کو ہم بنا سکتے ہیں. تستخرجو, اچھا میں اس کو معنی بتاؤں گا. خرجہ وہ نکلا, یلبسو وہ پہن رہا ہے پہن رہے گا, تستخرجو وہ نکال رہی ہے نکالے گی, تغسل وہ دھو رہی ہے دھوئے گی, استراحہ اس نے آرام کیا. علماء کہتے ہیں من عرف الناس استراح, جو لوگوں کی حقیقت پہچان گیا استراح, وہ آرام کرے گا. وہ کوئی تکلف پھر نہیں کرے, بولے یار لوگ ہیں, یہ مخلوق ہے, یہ محتاج ہیں, مجھے کہاں ان کے سامنے تکلف کرنے کی ضرورت ہے. استراح. من عرف الناس استراح, من عرف الناس, من عرف الناس استراح. بولو بھائی. 5 جملے لانے ہیں اسد کے موضوع پر, شیر کے موضوع پر. اذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم. ہر کوئی ان میں سے شروع ہونا چاہیے فعل ماضی سے. ہم کہیں گے مثلا افترس الاسد کبشا وغزالا وفأرة وقتا, اس نے ان کا شکار کیا. ٹھیک, افترس فعل ماضی. اچھا 5 جملے لانے ہیں نہر کے موضوع پر, جو فعل ہم کہیں یجری النہر بکل یسر, جو نہر ہے, جو ندی ہے وہ چل رہی ہے آرام سے, بالکل ایزی. اچھا 5 جملے لانے ہیں جس میں آپ اپنے شاگرد کو حکم دے رہے ہو کہ وہ بخمسۃ اعمال ترتبط بالمدرسہ, 5 چیزیں اس کو لکھنی ہے مدرسے کے بارے میں. لیکن شروع ہونا چاہیے کس کو؟ ہاتی 5 جمل تأمر فیہا تلمیذا بخمسۃ اعمال ترتبط بالمدرسہ. اس کو آپ 5 چیزوں کا حکم دو گے جو مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اچھا یہ تو آپ کم سے کم ایک تو آپ خود ہی کر لو گے, باقی تو میں نے خود کہا. یہ دیکھو کتنے بجے, 9:15 برابر, جو میں نے 9:15 کہا تھا. کرامت ہے شاید کن کی ہے نا, کیونکہ میں نے چاہا تھا تقسیم, یہ جو ہے تقسیم الفعل ماضی بھی ہو گیا, مضارع بھی ہوگا, اب امر بھی ہو جاتا. اب کل سے ہم فاعل مفعول اٹھائیں گے, نئے چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. سپیڈ کیا باشے تھا 5G کیا بلا میرا بوز ہی دی واللہ. اچھا آدھے ٹھیک شو. آپ میں سے کس کو لگتا ہے کہ یہ سپیڈ نہیں ہونی چاہیے یار؟ آپ بتاؤ. پوز واللہ ٹھیک, پھر مجھے نہیں کہنا وہ پاکو پت تو دے تھے بیٹی نا. چلو السلام علیکم. اگر دہائی کیسے کیا میں کروں انشاءاللہ. پہلے تو یہ ختم کرتے ہوئے باللہ توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.